اب آ جاتے ہیں کہ حضرت عثمان کو کس نے شہید کیا اور کہاں پر شہید کیا۔ دیکھیں حج کے دن تھے اور حج کے دنوں میں اب حضرات کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ساری دنیا سے لوگ حج کے لیے مکے اور مدینے آتے ہیں، تو مدینہ پاک میں اس وقت اتنی تعداد نہیں تھی، تو 900 آدمیوں کی جماعت کو تیار کیا گیا، اور یہ جو 900 تھے نا یہ بلوائی تھے۔ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مدینہ پاک میں آ کر انہوں نے اپنا ڈیرا لگا دیا، اور پتہ ہے انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ جمعے کا دن تھا، حضرت عثمان حضور کے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ ایک کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ حضرت عثمان تم خطبہ نہیں دے سکتے، ہم تمہارا خطبہ نہیں سنیں گے۔ پھر ادھر سے کھڑا ہو گیا، ادھر سے کھڑا ہو گیا، ادھر سے کھڑا ہو گیا، یعنی پوری مسجد میں ایک شور سا ہو گیا۔ مسجد میں ایک بدبخت نے آ کر حضرت عثمان کے ہاتھ میں جو عصا تھی وہ پکڑ کے توڑ دی۔ حالانکہ یاد رکھے یہ وہ عصا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور حضور کے بعد حضرت ابوبکر نے اسی عصا کو پکڑ کر خطبہ دیا، حضرت عمر نے بھی اسی عصا کو پکڑ کے خطبہ دیا، یعنی ہر خلیفہ نے اس عصا کو استعمال کیا، لیکن اس بدبخت نے حضرت عثمان سے لے کر توڑ دی، اور نعوذ باللہ اتنا تشدد کیا کہ حضرت عثمان منبر سے گر کر زخمی ہو گئے۔ لیکن آپ کے جو کچھ محبین تھے انہوں نے آپ کو اٹھایا اور آپ کے گھر پہنچا دیا، اور ان 900 بلوائیوں نے پورے مدینہ پاک میں اعلان کر دیا کہ آئندہ کے بعد ہم حضرت عثمان کو مسجد نبوی میں نماز بھی پڑھنے نہیں دیں گے، جمعہ تو پھر جمعہ ہے۔ حضرت عثمان اپنے گھر میں محصول ہو گئے، تو رات کو کچھ صحابہ حضرت علی کی قیادت میں حضرت عثمان سے انہوں نے ملاقات کی اور کہا کہ امیر المؤمنین اب کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو 800-900 بلوائی ہیں پورے مدینہ پاک میں انہوں نے شور مچا رکھا ہے، آپ امیر المؤمنین ہیں، خلیفہ رسول اللہ ہے، آپ کے پاس الحمدللہ طاقت ہے، ہر جگہ آپ کے گورنر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حکم تو کریں نا۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں نا، میں اپنی جان کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں شر پسند نہیں کرتا۔ تو انہوں نے دوسرا مشورہ یہ دیا کہ ہمارا دوسرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ہم آپ کو خفیہ راستے سے نکال دیتے ہیں، آپ مدینے سے نکل کر شام چلے جائیں، جہاں پر حضرت معاویہ کی حکومت ہے وہاں کوئی دشمن آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گا، حضرت معاویہ تو ایک طاقت ہے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میرے حضور نے فرمایا تھا من استطاع منکم ان یموت فی المدینۃ فلیموت، جس کو اللہ طاقت دے دے اور وہ مدینے میں مر جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے تاکہ میں اس کی سفارش کروں، اور تم لوگ مجھے مدینہ چھڑوانا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ایسا کریں کہ آپ مکے چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں مکے سے تو مدینے آیا ہوں، میں کیوں مدینہ چھوڑ کر مکے چلے جاؤں؟ لیکن حضرت عثمان نے کوئی بات نہ مانی، اور ان ظالموں نے حضرت عثمان کے گھر کے باہر اتنا پہرا سخت کر دیا کہ کوئی چیز باہر سے اندر نہیں آ سکتی۔ تو حضرت علی نے حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، حضرت محمد ابن طلحہ کو، حضرت عبداللہ ابن عمر کو، ان سب نوجوانوں کو حکم دیا کہ تم حضرت عثمان کے گھر کے دروازے پر پہرا دو اور کسی دشمن کو اندر نہیں آنے دو۔ آپ دیکھیں نا حضرت عثمان پر 40 دن تک پانی بن رہا۔ حضرت عثمان نے کسی طرح حضرت علی اور حضرت بی بی عائشہ کو پیغام بھیجا کہ اگر تم لوگ پانی بیچ سکتے ہو تو بیچ دو۔ حضرت علی مشکیزے میں پانی لا رہے تھے، دوسری طرف سے دشمنوں نے تیر چلایا
اور وہ مشکیزہ وہیں ٹوٹ گیا۔ تو حضرت علی نے اپنی پگڑی حضرت عثمان کے گھر پھینک دی تاکہ حضرت عثمان کو کم از کم اتنا پتہ چل سکے کہ بھئی میں نے پورا زور لگایا تھا لیکن ان بدبختوں نے مجھے نہیں چڑھا۔ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے چھت کے اوپر چڑھ گئے اور اعلان کر دیا کہ تمام اہل مدینہ اور تمام میرے باغی دشمن بھی آ جائے۔ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، یہ جو 900 بلوائی تھے نا سارے اکٹھے ہو گئے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں تم سب کو اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے مجھے اور تم لوگوں کو پیدا کیا کہ جب مدینے والوں کو میٹھا پانی نہیں ملتا تھا تو بئر روما خرید کر کس نے دیا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے۔ فرمایا آج مجھے نہیں پانی دیتے ہو؟ حضرت عثمان نے پھر فرمایا جب مسجد نبوی تنگ ہو گئی تو زمین خرید کر دینے والا کون تھا؟ لوگوں نے کہا آپ تھے۔ حضرت عثمان نے پھر فرمایا کہ جب تبوک کا موقع آیا تو 300 اونٹ بما سامان کے 100 گھوڑے اور سونا دینے والا کون تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ تھے۔ پھر حضرت عثمان نے کہا کہ حضور کی 2 بیٹیاں کس کے گھر میں آئی؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اسلام میں کسی کو قتل کرنا وہ صرف 3 وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بھئی آپ کسی کو قتل کریں، قصاصاً آپ کو قتل کیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی بوڑھا ہو، شادی شدہ ہو، پھر وہ زنا کرے اس کو قتل کیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ دین اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے اس کو بھی قتل کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ الحمدللہ میں اسلام پہ قائم ہوں اور آج تک میں نے کسی چونٹی کو نہیں قتل کیا اور کسی غیر محرم کی طرف میں نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، تو آخر تم لوگ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ لیکن منافقوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو ہر حال میں قتل کریں گے۔ حضرت عثمان واپس گھر میں اترے، کمزوری ہو گئی تھی، 40 دن تک پانی بھی نہ مل سکا، کھانا تو پھر کھانا ہے نا۔ حضرت عثمان نے فرمایا تھا کہ جب مجھے زیادہ پیاس لگتی تھا نا تو میں قرآن پاک پڑھتا تھا، پیاس بجھ جاتی تھی۔ تو حضرت عثمان تھوڑا سا قیلولہ کے لیے دن میں تھوڑے سے سو گئے، اور جب خواب سے بیدار ہوئے، نیند سے بیدار ہوئے، تو اپنی بیوی نائلہ کو بلایا، فرمایا کہ نائلہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے شہید ہونے کا وقت آ گیا۔ آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور عمر بیٹے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ عثمان ہم تو تیرے انتظار میں ہیں، آج افطاری تم ہمارے ساتھ کرو۔ اس لیے فرمایا کہ نیلا اب معلوم ہوتا ہے کہ میرے شہید ہونے کا وقت آ گیا، ایک تو مجھے پاجامہ دے دو تاکہ باغی دشمن جب مجھے قتل کریں کہیں میرا سطر نہ کھل جائے۔ آپ نے پاجامہ پہنا، کپڑے پہنے اور قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھے کہ ان باغیوں نے دیوار کے پچھلے حصے سے، گھر کے پچھلے حصے سے اندر داخل ہو گئے، تو ایک ظالم نے لوہے کی لت حضرت عمر کی سر پر ماری، حضرت عثمان کا خون کا فوارہ نکلا، اور آپ قرآن پڑھتے 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 شہید ہو گئے۔ بی بی نیلا نے بڑی بچانے کی کوشش کی، ایک ظالم نے تلوار ماری، اس کی انگلیاں کاٹ دی، اور ایک ظالم نے حضرت عثمان کے سینے پہ چڑھ کر ان کی داڑھی پکڑی اور ان کے منہ پہ تماچے مارے۔ بی بی نیلا نے اس وقت اس کو بددعا دے دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھوں کو خوش کر دے اور تجھے لولا لنگڑا اندھا کر دے، اور اللہ تیری کبھی بھی مغفرت نہ کرے۔ حضرت عثمان اسی حالت میں قرآن پڑھتے 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 شہید ہو گئے، روح نکل گئی، لیکن ظالموں نے سینے پہ چڑھ کر کودتے رہے، آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔
اور مظلوم حضرت عثمان کا جنازہ